بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الکسوف تک پہنچ چکا ہے۔ کتاب الصلاۃ چل رہی تھی اور اس میں مختلف نمازوں کا ذکر ہوتے ہوئے کتاب الکسوف تک ہم پہنچے تھے، یعنی سورج گرہن کی نماز کے باب میں، اور اس میں مختلف حدیثیں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں۔ یقیناً ان میں بہت سی حدیثوں میں تکرار ہوتی ہے، اور چونکہ نئے دیکھنے والے ہوتے ہیں تو بسا اوقات میں پہلے سے بیان شدہ حدیث جب دوبارہ ذکر کی جاتی ہے اس میں کچھ تفصیل سابقہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ کچھ ہمارے بھائی بہن اس میں مطلب ہونا تو نہیں چاہیے، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بوریت محسوس کریں کہ یہ تو پہلے بھی حدیث آ چکی تھی، یہ تفصیل تو ہم پہلے بھی سن چکے تھے۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کلام رسول کو سن کر اور اس سے حاصل ہونے والے فیض سے بوریت محسوس نہ کریں۔ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ کچھ نئی چیزیں بھی اس میں ایڈ کی جائیں، شامل کی جائیں، اور آپ جب اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کو یوں محسوس نہ ہو کہ آج تو ہمارا وقت ایسے ہی نکل گیا، نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ اچھا مزید ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری سوچ اور فکر کو نکھار عطا کرے، ہمارے باطن میں کچھ تبدیلی آئے، روحانی ترقی ہو، روحانی سکون ہو، کسی خطا پر ہم مطلع ہوں، اچھے ارادے کر کے اٹھیں، حتی الامکان کوشش ہوتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نفس یا شیطان آپ کو کلام رسول کے فیض سے محروم کرنے کے لیے خدا نخواستہ ایسی بوریت ناپسندیدگی قلب میں پیدا کر دے کہ آپ کہیں کہ چلو جی آج ہم نہیں دیکھتے ہیں یا ہم کوئی اور کام کر لیتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں کیجیے گا۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی حدیث ذکر کی جاتی ہے یہ اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے نبی کا ذکر ہو تو اندازہ کریں کہ پھر تو رحمتوں کا جو نزول ہے اس کو کون اندازہ کر سکتا ہے، کیسی کیسی رحمتیں اور کتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوں۔ تو آپ ضرور یہ پروگرام دیکھا کریں، 15-20 منٹ کا پروگرام ہے، لیکن انشاءاللہ جب آپ یہ پروگرام لگاتار دیکھیں گے آپ کے گھروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کی فکریں، بہت ساری پریشانیاں، ذہنی ٹینشنز، بیماریاں، اسی طریقے سے جو قدرتی آفات ہیں ان سے آپ کو حفاظت حاصل ہوگی۔ تو اس لیے بڑے ذوق اور شوق سے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے قلب میں موجود خطرات کو جانتا ہے، اور قلب کو اچھا کر کے رکھیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الدعاء فی الخسوف، سورج گرہن کی نماز میں دعا کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1060۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم یعنی نبی کریم تو لوگوں نے کہا کہ ان کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، نہ کسی کی حیات کی وجہ سے۔ پس جب تم ان کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ سورج منکشف ہو جائے، یعنی کھل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اطراف میں، آپ کے اطراف میں کچھ لوگ کسی توہم پرستی میں مبتلا ہو جائیں، دقیانوسی پن کو اختیار کر لیں، سنی سنائی بات کو عقیدہ بنانے کی کوشش کریں، سنی سنائی بات کو اپنا ایک پختہ نظریہ بنا لیں اور اس کے اوپر اپنے اعمال کی بنیاد رکھنا شروع کریں، تو قوم کے لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس طرح اعمال کی اصلاح کرتا ہے ایسی سوچ اور فکر کی بھی اصلاح کرے۔ تو کچھ لوگوں نے اپنے طور پر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید صاحبزادے فوت ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مطلب تصحیح فرما دی اور اس غلط خیال کو دور فرمایا کہ نہیں، کسی کی موت سے گرہن لگتا ہے، نہ کسی کی حیات سے، تو اللہ کی نشانی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ تو جس وقت سورج گرہن ہوگا اس وقت دنیا کے اندر بھی ہزاروں چرسی موالی بھی مرے ہوں گے، ہے نا، شرابی بھی مرے ہوں گے، زانی بھی مرے ہوں گے۔ تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ کسی کی موت اتنی امپورٹنٹ تھی، وہ اتنا اہم آدمی تھا کہ سورج کو گرہن لگ گیا، تو پھر اس شرابی اور زانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسی خیال کو سرکار نے رد فرمایا۔ اور اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اسی قسم کی چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھے رہے آپ، اور کسی پریشانی میں تھے، بڑی مصیبت میں تھے، اچانک فون آیا کہ وہ پریشانی ٹل گئی، تو
لوگ فوراً کہتے ہیں یار اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا نا پریشانی ٹل گئی، اس کا مطلب درخت بڑا بابرکت ہے، بس اس نے جا کے 4 کو بتایا، 5 کو لوگ جمع ہو گئے۔ اب اس درخت پہ دھاگے باندھ رہے ہیں، اس پہ رسیاں باندھ رہے ہیں، منتیں ماننا شروع ہو گئیں۔ پھر جو موقع پرست ہوتے ہیں وہ ایک آدھ بابا وہاں پر آ کر بیٹھ گیا، اپنے سسر کو پانی کی بوتلوں کی دکان کھلوا دی اور سالے کو انڈے کی دکان کھلوا دی، جو آ رہا ہے چلو جی بوتل لاؤ اس پہ دم کریں، انڈے لاؤ دم کریں، سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ کہاں سے کنیکشن نکالا آپ نے فوراً کہ آپ کا کام ہوا تو جی اس درخت کی وجہ سے ہوا ہوگا، اور فلاں چیز سے ہوا، فلاں چیز سے۔ جب تک قرآن و حدیث نہ کہے اس وقت تک اس طرح کی توہم پرستی کی بالکل اجازت نہیں ہے، چاہے وہ فائدے کے حصول کے اعتبار سے ہو، چاہے نقصان کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا یار جب بھی میں ادھر سے گزرتا ہوں نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کا مطلب راستہ منحوس ہے۔ بھئی کہاں سے نکال لیا آپ نے یہ نتیجہ؟ تو اس طریقے کی غلط چیزیں، ان کا کنیکشن جو ملاتے ہیں نا لوگ، مختلف چیزوں کا آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، کبھی اچھائی کے اعتبار سے اور کبھی برائی کے اعتبار سے، خدا را اس چیز کو چھوڑ دیجئے، اس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب ہم اتنے دقیانوسی ہو جاتے ہیں، توہم پرست ہو جاتے ہیں، شریعت کے خلاف چیزوں کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، تو جاہل قسم کے لوگ جو موقع پرست ہیں انہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے پھر ایسی جعلی جھوٹے عامل بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ ہماری سادہ لوہی اور اس عقیدے کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ کتنے ہی آستانوں پر جعلی پیر بیٹھ گئے ہیں کہ اچھے جو پاکیزہ پیر ہیں وہ چونکہ ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں، تو یہ جعلی پیر لچھے دار باتیں کر کے وہ پھنسا کر وہ لوگوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مجھے کسی نے وائس کلپ بھیجی کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایک سچا خواب ہے جو فلاں نے دیکھا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام کرو، یہ دعا آپ لکھ کر 15 آدمیوں تک پہنچاؤ، 20 آدمیوں تک پہنچاؤ تو تمہیں انعام ملے گا، اور 7 دن کے اندر کوئی خوشی نصیب ہوگی، اور ایسا اگر نہیں ہوا تو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اب چونکہ ہم توہم پرست ہیں، وہی میں نے کہا ہم کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، فوراً پھر وہ پوچھتے ہیں استاد اس کو فارورڈ کر دیں۔ پہلے آپ یہ دیکھیں یہ چیز تھی کاغذوں کے اوپر، ہم نے بچپن میں دیکھا کہ وہ بنگالی بابا ہے، کوئی مدینے گیا، اس کو ایک آواز آئی روزہ انور سے، تو اب اس کو فوٹو اسٹیٹ کرا کر پتہ نہیں کتنے آدمیوں تک پہنچاؤ۔ اب آپ نے اگر 100 آدمیوں تک پہنچا دی، اب ہر آدمی اس کو پڑھتا ہے، وہ 100 کو پہنچائے۔ اب جدید دور آ گیا، اب گویا کہ خواب میں پرچہ نہیں، اب فارورڈ کریں اس میسیج کو، اب یہ چیز آ گئی۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس طریقے سے ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، اور اس میں زیادہ تر وہ سادہ قسم کے لوگ پھنس کر بعض اوقات مشقت میں پڑ رہے ہیں، دوسروں کو مصیبتوں میں مبتلا کر رہے ہیں، اور بسا اوقات اپنی عزتیں لٹوا رہے ہیں، اور ہزارہا روپے، لاکھوں روپے ضائع ہو رہے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے۔ دین نہیں سیکھتے ہیں، قرآن حدیث پر اعتقاد مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلقین پر توجہ فرمائیں، خاص طور پہ جو ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، مضبوط عقیدہ رکھیں، اس قسم کی سنی سنائی باتوں پر اعتقاد نہ رکھیں جب تک کہ قرآن و حدیث سے اس کو تائید حاصل نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے بھئی ایسا ہے، تو آپ کہیں کہ اچھا پہلے میں اس کی تصدیق کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو یس یا نو کروں گا۔ تو پھر آپ کہیں نہ کہیں سے تصدیق کریں، قریبی آپ کے علماء ہوں گے ان سے آپ رجوع کریں، اور ان کو وہ حدیث پیش کریں، اگر حدیث بتائی گئی ہے یا کوئی بات عقلاً کہی گئی ہے تو اس کو ان کے سامنے پیش کر کے پوچھیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ جو بتائیں اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ خود اس طرح کے کمزور عقیدے والے بن جائیں، تو پھر آپ کی اولاد بھی ایسی ہوگی اور انہیں بھی بہکانا آسان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے نقصانات آپ کی طرف متوجہ نہ ہوئے ہوں، لیکن جب اولاد کو آپ اسی روش اور اسی راستے پہ لگا کے چلے جائیں گے تو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے۔ اس لیے باپ کو اور ماں کو مضبوط عقیدے والا ہونا چاہیے تاکہ اولاد بھی اعتقاداً بڑی مضبوط نکلے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ باب قول الامام فی خطبۃ الکسوف اما بعد، امام کا نماز کسوف کے خطبے میں اما بعد کہنا۔ اما مانے بہر الحمد والصلاۃ، بعد مانے بعد، بہر الحمد والصلاۃ کے بعد۔ جیسے پہلے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے ہم نے یہ خطبہ پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، نبی کریم پہ درود پاک بھیجا ہے، اما بعد حمد و صلاۃ کے بعد۔
یہ اما بعد کا لفظ عموماً خطبوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا باب 1061 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز سے فارغ ہو کر مڑے، اس وقت سورج منکشف ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے ایک خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق حمد کی، پھر فرمایا اما بعد، یعنی حمد و صلات یا حمد و ثنا کے بعد۔ اگلا باب ہے باب الصلاۃ فی کسوف القمر، سورج گہن میں نماز پڑھنے کا، یہ قمر کا ہے، چاند گہن میں نماز پڑھنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1062، اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گہن لگ گیا، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو یہ میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، یہ باب ہی ایسا، دیکھیں باب الصلاۃ فی کسوف القمر، قمر سورج چاند کو کہتے ہیں، باب یہ قائم کیا ہے، لیکن جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ یہی لے کر آئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں قال انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شمس سورج کو کہتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری نے چاند گرہن کا باب قائم کیا اور حدیث سورج گرہن کے لے کر آ گئے۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے یہ توجہ نہ رہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج گرہن کی نماز کے لیے دلیل ہے یہ حدیث، اسی طرح چاند گرہن کا بھی اس پر آپ قیاس کر لیں۔ 1063 نمبر حدیث پاک، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گہن لگ گیا، پس آپ اپنے تہبند کو گھسیٹتے ہوئے تشریف لائے حتیٰ کہ مسجد کی طرف پہنچے، اور لوگ بھی جھپٹ کر آپ کی طرف پہنچے، یعنی تیزی سے سرکار چونکہ گئے تو صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی تیزی کے ساتھ سرکار کے پیچھے گئے۔ پھر آپ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی تو سورج منکشف ہو گیا، کھل گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور ان کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، اور جب ایسا ہو جائے تو نماز پڑھو اور دعا کرو حتیٰ کہ وہ تم پر منکشف ہو جائے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہو گئے تھے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، پس لوگوں نے ان کے متعلق کچھ کہا تھا، یعنی یہی کہ ان کی وفات کی وجہ سے گہن لگا۔ تو اس کے رد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے، وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ باب الرکعۃ الاولی فی الکسوف اطول، یعنی جب نماز کسوف میں پہلی رکعت لمبی پڑھی جائے، یا نماز کسوف میں پہلی رکعت کے لمبے پڑھے جانے کا باب۔ 1064 نمبر حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورج گہن میں نماز پڑھائی۔ اس میں اب غور سے سنیے گا، اس میں 4 رکوع 2 سجدوں میں کیے، پہلی رکعت دوسری رکعت سے زیادہ طویل تھی۔ اب ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی کئی روایات پیچھے آ چکی ہیں جن میں 2 رکوع کا ذکر ہے، اور یہاں آپ خود فرما رہی ہیں سرکار نے 4 رکوع 2 سجدوں میں کیے، یعنی 2 سجدے اور 4 رکوع کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث پر عمل کریں، ان سے میں سوال کرتا ہوں کون سی حدیث پر عمل کریں گے؟ 2 رکوع والی، 4 رکوع والی، یا 1 رکوع والی؟ سب کا سب ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ براہ راست حدیث کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، اس میں پہلے بحث کرنی پڑتی ہے، اس کی تعویلیں کرنی پڑتی ہیں، پھر ایک نتیجہ نکال کر عوام کے سامنے اس کو پیش کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ فقہاء اسلام نے کیا۔ لیکن ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ فقہ کو ہٹا دو، ڈائریکٹ حدیث سے اور قرآن سے استدلال کرو۔ اب ان سے گزارش ہے کہ وہ بتائیں کہ اگر ایک عام آدمی آپ کے سامنے ساری حدیثیں رکھ دیتا ہے، 4 رکوع والی بھی، 2 رکوع والی بھی، ایک روایت میں نے عرض کی تھی جو بخاری میں نہیں تھی، اس کے علاوہ 5 رکوع والی بھی تھی اور 1 رکوع والی بھی ہے، اب وہ کہتے ہیں بتائیں میں کس پر عمل کروں؟ کیا کہیں گے آپ؟ کبھی 1 کے ساتھ پڑھو، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 2 رکوع؟ نہیں، آپ کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کریں گے۔ جب آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ لوگ مانیں یا اس کو رد کر کے کہیں کہ نہیں ہم تو حدیث کی طرف جائیں گے۔
تو آپ یہی کہیں گے کہ بھئی اگر حدیث کی طرف جائیں گے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، کہیں پہ 4 رکوع کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، کہیں 2 رکوع، تو لوگوں میں اختلاف ہوگا، اس لیے ان کو اختلاف سے نکالنے کے لیے بہتر ہے کہ یوں مشورہ دے دیا جائے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہی مشورہ ہمارے اکابرین کی طرف سے آئے، فقہا کی طرف سے آئے تو قابل گرفت، اور آپ کی طرف سے آئے تو اس کو مان لیا جائے۔ کیوں؟ تو بس بحث خواہ مخواہ کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہمارے علماء احناف فرماتے ہیں جب اس طرح حدیثوں کے اندر تعارض پیدا ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ کیونکہ یہ نماز ہے، اسے ان نمازوں کے اوپر قیاس کیا جائے یا ان نمازوں کے طریق پہ ادا کیا جائے جو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، اور اکثر عمل کیا ہے؟ 1 رکوع 2 سجدے، اسی کے مطابق اس نماز کو بھی ادا کریں گے۔ باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف، چاند گرہن کی نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے کا باب۔ کسوف لکھا ہے تو چاند گرہن کا ترجمہ ہے اس کا، ویسے اس پہ سورج گرہن چاند گرہن دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جیسے آپ کو بتایا تھا۔ 1065 نمبر حدیث پاک ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن کی نماز میں با آواز بلند قراءت کی۔ اس کا مطلب چونکہ رات کی نماز تھی اس لیے بلند آواز سے قراءت کی۔ پس جب آپ قراءت سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا، اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر آپ چاند گرہن کی نماز اسی طرح پڑھتے رہے، 4 رکوع 2 رکعتوں اور 4 سجدوں میں۔ تو یہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورج گرہن کی نماز میں بھی یہی ذکر فرمایا، اور چاند گرہن کی نماز میں بھی یہی فرمایا کہ 4 رکوع 2 رکعتوں میں تھے، اور 4 سجدے کیے سرکار نے، 2 رکعت میں، ہر رکعت میں 2 سجدے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا اس حدیث کو اگر بنیاد بنایا جائے تو چاند گرہن کی جب نماز پڑھیں تو اس میں بلند آواز سے قراءت ہو، اور سورج گرہن کی دن میں نماز ہوتی ہے تو سرًا قراءت کر لی جائے۔ حدیث نمبر 1066 ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کے راویہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگ گیا تو آپ نے ایک منادی بھیجا کہ جا کے کہو لوگوں کو نماز تیار ہے۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ تو یہاں پر الحمدللہ رب العالمین کتاب الکسوف کا اختتام ہوا ہے، یہ ختم ہو گئی حدیثیں۔ اب جو اگلی کتاب شروع ہو رہی ہے وہ کتاب سجود القرآن ہے، یعنی قرآن کے سجدوں کا بیان۔ ان میں وہ حدیثیں آئیں گی جن میں قرآن عظیم میں سجدے ذکر کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اسی کتاب سے آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔